آج کا موضوع ہے درود شریف کی اہمیت اور درود پاک کے اہم مقامات کون سے ہیں، کن کن جگہوں پر ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں اور اہتمام سے پڑھیں۔ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ حکم دیا جا رہا ہے ہمیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے جتنے بھی حقوق ہیں ان سب میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے درجات کی بلندی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت چاہیے، ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام محمود عطا کیا کہ نہیں؟ اور دنیا میں سب سے اعلیٰ منصب نبوت کا، نبوت میں سب سے اعلیٰ منصب رسالت کا، رسالت میں سب سے اعلیٰ منصب ختم النبیین ہونے کا۔ یہ سارے کس کے پاس ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں استقبال نہ کر لیا جائے۔ جب یہ سارے کے سارے بڑے بڑے منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے ہم اپنی عبادات کو درود شریف کے ساتھ قیمتی بنائیں، مقبول بنائیں۔ فارغ وقت میں ہم درود شریف کا اہتمام کریں تاکہ دنیا میں بھی ہمیں نبی کی زیارت نصیب ہو اور مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت بھی نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھنے والا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت اس بندے کے حق میں میری ہوگی کہ جو کثرت سے درود پڑھنے والا ہے۔ تو بھائی درود شریف پڑھنے کا فائدہ کس کو ہوا؟ ہمیں ہوا نا۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے میرا نام سنا اور اس نے مجھ پر درود پڑھا، اللہ اس کی 10 گناہ معاف فرمائیں گے، 10 نیکیاں عطا کریں گے، 10 درجات بلند کریں گے۔ تو بھائی اس لیے ہم درود شریف کا اہتمام کریں، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب میں نے پہلے بیان کر دی، اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ جب اتنے سارے منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ہم نے درود پڑھنے ہیں، کس کے لیے پڑھنے ہیں؟ اپنے لیے پڑھنے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے، اس لیے ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ اہمیت تو بہت زیادہ ہے، ساتھ ساتھ میں بیان بھی کرتا رہوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف نامہ ہے۔ جملہ تو میرا یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حلف نامہ ہے۔ بطور امتی ہونے کے ہمارے اوپر بڑا حق ہے کہ ہم
موقع محل کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے۔ اچھا، کتنے مقامات ایسے ہیں؟ اہمیت تو سنتے رہتے ہیں آپ، فضائل سنتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو پہلے کئی دفعہ بیان کیا گیا ہے، درس میں کئی دفعہ بیان ہوا ہے درود شریف کے فضائل، لیکن درود شریف کے مقامات کون سے ہیں، کن جگہوں پر ہمیں چاہیے کہ ہم درود کا اہتمام کریں؟ انشاءاللہ جتنے ہو سکے میں وہ بیان کروں گا، تقریباً 10-12 میرے پاس لکھے ہیں۔ سب سے پہلا مقام، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا۔ یہ فرمایا کہ جو آدمی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ اذان کے بعد ہم درود شریف کا اہتمام کریں اور دعا بھی پڑھیں، اور عام طور پہ سستی کرتے ہیں۔ اور اس میں جو مسجد کی، ہم کو یہ بھی کہہ سکتا ہے اتنی زیادہ اذانیں ہوتی ہیں، ہم کس چیز کا اہتمام کریں؟ بھائی جو مسجد، اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھتے ہو اس کی اذان کے بعد ہی دعا پڑھ لیں، اذان کا جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد دعا بھی پڑھیں اور درود شریف بھی پڑھیں، اس کا اہتمام کر لیں انشاءاللہ۔ اور دوسری جگہ، اپنی دعاؤں کے اندر ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ بھائی درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، ایسی عبادت ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کے اندر درود شریف پڑھیں گے، اللہ کے حمد و ثنا اور درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں گے، تو ہماری دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جائیں گے، ہماری دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جائیں گے، چونکہ درود شریف نے تو اوپر جانے ہی جانا ہے، تو بھائی ہماری دعا بھی چلی جائے گی ساتھ، یہ ہمارے لیے بڑا آسانی والا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم حمد و ثنا کا بھی اہتمام کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آئی، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میں جو اپنی دعا کے لیے مقرر وقت ہے میں اس میں کتنا آپ پر درود پڑھوں؟ میں ایک چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھوں کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تھوڑا زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ کہا یا رسول اللہ 2 حصے کر لو، 4 میں سے 2 حصے کر لو، آدھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ یا رسول اللہ اگر 3 حصے میں درود شریف پڑھ لو، تو فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اعظم ہے، معلم اعظم، استادوں کے بھی سب سے بڑے استاد کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندے کی سوچ کو پہچاننے والے، ہر بندے کی صلاحیت کو دیکھنے والے، ہر بندے کے ذوق کو پہچاننے والے، اب وہ دیکھ رہے تھے بات کیسی کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا پھر میں ساری دعا میں درود ہی پڑھ لوں، تو پہچان گئے تھے اب اس کا اگلا سوال ہے کہ دعا کے اندر میں اپنے لیے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ جواب کیسا دیا، اگر تو سارا وقت ہی درود پڑھے تو فرمایا تیری ہر ضرورت کو اللہ رب العزت پورا کر دے گا، تیرے لیے درود پڑھنا کافی ہو جائے گا، مطلب تیری ہر ضرورت کو اللہ پورا کرے گا، تیری ہر مصیبت کو دور کر دے گا۔ تو بھائی اس لیے ہم درود کا اپنی دعاؤں کے اندر ضرور اہتمام کریں، اس لیے پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علی آلہ واصحابہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، درود شریف کا یہ اہتمام بھی کرتے ہیں جو اجتماعی دعاؤں میں اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے دعا کی قبولیت کے چانس زیادہ ہو جائے۔ تو بھائی ایک دعا ہے کہ جس میں ہم درود شریف کا اہتمام کریں۔ نمبر 3 پر تیسرا مقام کون سا ہے کہ جہاں ہم درود کا اہتمام کریں؟ وہ جمعے کا دن ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا نام لے کر مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے درود،
فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس درود پڑے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو براہ راست سنتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی مٹی کے اوپر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا گیا ہے، یہ ان کو کھائے۔ اس لیے انبیاء کے بدنوں کو قبر کی مٹی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے تھوڑی دیر پہلے۔ تو فرمایا جو قبر میں آپ کے پاس پڑے گا تو مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے، مجھ پر میں سنتا ہوں، وہ جو کہیں دور سے پڑے گا تو مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور بھائی نام لے کر پہنچایا جاتا ہے، جو آدمی جتنا درود پڑے گا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر ہوگا۔ اس لیے ہمیں جمعے کے دن درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات کے اندر آتا ہے کہ جمعے کا دن بہت بابرکت دن ہے، شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی جمعے کا دن، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعے کا دن، وفات ہوئی جمعے کا دن، اور پھر قیامت کے دن جمعے کے دن ہی 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ بہرحال بہت ساری اور بھی روایات ہیں جمعے کے دن کے بارے میں، اس لیے افضل الایام جمعے کا دن ہے۔ بعض تو حضرات ان کے نزدیک جمعے کے دن وہ فرماتے ہیں کہ عصر سے مغرب تک بات کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ فرمایا کہ عصر کے بعد جمعے تک مغرب تک صرف درود ہی پڑھو تم، اور کوئی بات نہ کرو۔ بعد اتنا اس کا اولیاء اللہ میں سے ایسے گزرے ہیں تو اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کو کراتے تھے، کہتے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد بات چیت کرنا جائز نہیں، اس لیے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ تو بھائی اس لیے ہمیں اپنے جمعے کے دن وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ ہم ویسے بھی ذہناً فارغ بھی ہوتے ہیں، دکانوں سے فارغ ہے، اسکولوں کالجوں سے آدھی چھٹی ہے، جمعے کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں، کس لیے؟ تاکہ جمعے کی نماز اچھی طریقے سے ادا کر سکے، یہ افضل الایام ہے، اس کے وقت کو قیمتی بنا سکے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم انجانے کے اندر، لاپرواہی کے اندر وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کا۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، میں نے پہلے حدیث بیان کی کہ جب بھی میرا نام اسم گرامی آئے تو مجھ پر درود پڑھ کر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں۔ تو بھئی ہم محتاج ہیں ان چیزوں کے کہ ہمارے اوپر رحمتیں بھی نازل ہو، درجات بھی بلند ہو، گناہ بھی معاف ہو۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مجلس میں ذکر ہو رہا ہو، کم از کم ایک دفعہ واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھا جائے۔ اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو محمد کہہ کے پکارنا، بعض کہتے ہیں یہ بے ادبی ہے۔ بہت ضرورت ہے وہاں ہم نام لیں، جہاں ضرورت نہیں کوئی خاص، وہاں صرف رسول اللہ کہہ کے پکاریں گے، صفاتی کوئی نام لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ذریعے بات کر لے، لیکن محمد قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی تذکرہ کیا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے یہاں تک اہتمام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں سکھانے کے لیے قرآن میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے تذکرہ کیا ہے، بھئی ہمیں بدرجہ اولا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور منع کر دیا، قرآن کی آیت ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں تم اپنے ایک دوسرے کے بلانے کی طرح رسول اللہ کو نہ بلاؤ۔ وہ باہر سے لوگ آتے دیہات وغیرہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے جیسے ہم ایک دوسرے دوستوں کو بلاتے ہیں۔ منع کر دیا اللہ نے، اللہ کو بات پسند نہیں آئی، کہا لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کو نہ بلاؤ تم۔ کیسے نہ بلائیں؟ کا دعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے بلانے کی طرح۔ اس لیے ہم ایک دوسرے کیسے بلاتے ہیں؟ دوستوں کو نام لے کر وہ بلاتے ہیں نا، تو کہا ایسے نہیں بلاؤ، بتا دیا یا ایھا النبی کہہ دو یا ایھا الرسول کہہ دو۔ دوسری جگہ آیا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ ادب اتنا ضروری ہے، نبی کے سامنے تمہاری آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے، کہیں اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام کے ساتھ ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور جب بھی ضرورت پڑے صفاتی نام، خاص ضرورت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ بعض کے نزدیک اتنا ادب تھا، وہ کہتے ہیں کہ بے وضو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے۔ ادب کے اپنے دل کے درجات ہوتے ہیں، ادب کا مقام اتنا تھا بھائی، اس لیے۔ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا پڑے تو یقیناً کریں، لوگ کیا لکھ دیتے ہیں؟ صاد لکھ دیتے ہیں، بے ادبی ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے۔ کیا لکھنا چاہیے جی؟ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں غالباً یاد آیا بیان سن رہا تھا، پیر ذوالفقار صاحب وہ اپنے بیان کے موقع پر فرما رہے کہ جو بندہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ دیا، تو جب تک وہ لکھا رہے گا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ تو بھائی اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پر درود بھی پڑھنا چاہیے، اور جب نام لکھنے کی باری ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور لکھنا چاہیے۔ میں نے وہ نا نوٹس بنائے ہیں نا خارج کے، اور 9ویں کلاس کے 10ویں میں بہت ساری صورتیں ہیں قرآن کی، تقریباً آدھے سے زیادہ قرآن کے نوٹس بنائے، صورتوں کے خلاصے، تعارف، ان کی خصوصیات لکھی اور ساری چیزیں، باقی ان کے مضامین، کس صورت میں کون کون سے مضامین آئے ہیں، کون کون سے واقعات ہیں، شارٹ کٹ نہ مختصر کر کے۔ لیکن جہاں نام آیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا ہے، کہ کہیں اگر ہم آدھا لکھ دیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ہمیں دیکھ کر کوئی اور نہ ایسا لکھنا شروع کر دے۔ اس لیے ہمیں لکھنا چاہیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں یہ پرچی بنا کے لایا ہوں، اب دیکھنے بعد میں بے شک یہاں بھی جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے نا، میں نے پوائنٹ نوٹ کی ہے خاص آزما، جہاں بھی نام آیا وہاں میں نے جگہ اگر سے کام ہے لیکن صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا ساتھ پورا، بھئی ہمیں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، نمبر 5 پہ آخری بات انشاءاللہ، باقی میں نے لکھے تو 11-12۔ نمبر 5 پہ مجالس، کہ فرمایا کہ مجلسوں کو اس کا حق دو، مجلسوں کا حق ادا کرو۔ کون سا حق ہے؟ اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ یقین کریں ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، ہم اہتمام نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایسی مجلس سے اٹھے جس میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو، رسول اللہ پر درود ہی نہ ہو، وہ گویا ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھے ہو، اتنی ناپسندیدہ مجلس ہے اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مجلس میں لوگ بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر، رسول اللہ پر درود نہیں پڑھا گیا، وہ مجلس قیامت کے لیے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی، وبال کا سبب بنے گی۔ اس لیے عربوں کے ہاں آج بھی دستور ہے، وہ جب بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہو ان میں ایک اٹھ کر آواز لگاتا ہے صلو علی الحبیب، سارے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کتاب میں کہ کوئی گزرے ہیں، کوئی کاتب تھے پاکستان کے یہاں کسی جگہ کے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھے نام یاد آ رہا ان کا، کہتا ہے کہ میں عمرے کے لیے کہیں حج کے لیے گیا ہوا تھا، تو مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہا تھا۔ وہ پاکستان بننے سے پہلے کا پتہ نہیں، اس وقت جب تیل بھی نہیں تھا نکلا، وہ اٹھوں کا زمانہ تھا ان کا، وہاں اس وقت سفر کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو ان کی لڑائی ہوگی آپس میں، بڑی شدید لڑائی۔ تو ہم چونکہ لمبا سفر کر کے تھکے ہوئے تھے، ہم نے وہاں پڑاؤ بھی کیا، دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شام کے وقت ان کی پنچایت بیٹھی، بڑے بڑے ان کے وہ جو بزرگ تھے وہ آئے، اور ایک گروہ ایک طرف بیٹھ گیا، دوسرا گروہ دوسری طرف بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب ان کے جو بڑے بابے تھے انہوں نے ایک کو کہا بھائی آپ اپنا موقف بیان کریں، وہاں سے ایک آدمی اٹھا اپنا موقف بیان کرنے کے لیے کہ ان لوگوں نے مجھ پر آپ پر ظلم کیا ہے، زیادتی کیا، جو بھی اس میں بیان کرنا تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے اس بات پر،
جب اٹھا اور اس نے اونچی آواز سے کہا صلو علی الحبیب، سب نے پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفوں نے بھی پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے اپنا وہ مدعا بیان کیا کہ پھر اسی طرح دوسری طرف سے اس نے پوچھا بھائی تم دوسری طرف والا وہ کہا کہ تم بولو تمہارا کیا موقف ہے، کہاں سے لڑائی ہوئی، کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ دوسری طرف سے جب بندہ ہوتا اس نے بھی اٹھتے ہی کیا کہا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے پڑھا۔ تو بھائی مجلسیں ہماری درود پاک سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا واقعہ ان کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نا باہر سے قاری آئے، غالباً عرب تھے وہ، انہوں نے تلاوت کی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کن موقعوں پر درود پڑھنا کن موقعوں پر نہیں پڑھنا، ہم ہر موقعوں پر برابری سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں کئی دفعہ بیان کیا بھائی اذان کے اندر اشہاد، اذان کا جس طرح آپ جواب دے رہے ہیں اسی طرح اذان کے ہر جملے کا جواب دو۔ اشہاد ان محمد رسول اللہ کا جواب احادیث میں اشہاد ان محمد رسول اللہ ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ کا جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھا جب مؤذن نے پڑھا یا مکبر نے اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں کیا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ، بھائی حدیث میں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ ہی آیا ہے، بدلتے ہم کیوں ہیں؟ ہاں بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے، لیکن حدیث کے مطابق جواب تو ہمیں دینا چاہیے، ہم یہاں حدیث کی مخالفت کر دیتے ہیں۔ تو اچھا کہتے ہیں کہ وہ قاری تلاوت کر رہے عرب، انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نیچے لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ، پھر اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو پھر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سورہ مزمل کی تلاوت کی یا ایھا المزمل، پھر لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں تلاوت ختم ہوئی تو مجھے اس نے کہا شیخ ما آگا یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، سبحان اللہ کہتے جا رہے، پتہ بھی نہیں کیا کہنا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ یہ قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ رہے اس لیے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو کیونکہ اس نے کہا کہ عربوں کے ہاں، ہمارے ہاں تو دستور ہے اعوذ باللہ کے بعد جب اعوذ باللہ پڑھی جاتے ہیں سارے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، کیونکہ سارے پروگرام کا حصہ یہ قاری تھوڑے ہی حصہ پڑھنے والا، سب کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ساتھ اعوذ باللہ پڑھ دے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اچھا یا ایھا المزمل، مزمل کس کا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو عرب کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتے ہیں، اس لیے موقع محل کے اعتبار سے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ تو بھائی اس کا کریں گے انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ کچھ اور بھی